سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے فرزند کے عطا کرنے کی نشانی یہ ارشاد فرمائی سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا کہ آپ 3 دن تک کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں سے، یعنی دنیاوی بات چیت نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے۔ اب اس میں جو حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیگر اعضاء جسم کے وہ بھی صحیح سالم رہے، نہ معاذ اللہ کوئی فالج کی بیماری آئی، نہ کوئی اور عارضہ لاحق ہوا، مسئلہ دشواری پیش آئی، اور سارے کام کرتے رہے، حتیٰ کہ اسی زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری رہا، تسبیح و تحلیل میں بھی مشغول رہے، لیکن دنیاوی طور پر 3 دن تک کلام بند رہا۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ وہی زبان جب اللہ کا ذکر کرنے پہ آتی ہے تو اس کو طاقت عطا ہو جاتی ہے، اور دنیاوی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفظ عطا فرمایا۔ یہ اس برکت کی طرف اور نعمت کے شکرانے کی طرف اشارہ ہے کہ تاکہ آپ میرے ذکر الہی کے سوا کسی بات کے اندر مشغول نہ ہوں، تو 3 دن تک صرف اور صرف ذکر الہی کی تسبیحات، تحلیلات، اللہ پاک کے شکرانے کے کلمات اور دعاؤں کے کلمات وہ آپ کی زبان سے ارشاد ہوتے رہے، نکلتے رہے۔ دوسرا یہ کہ جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ طور پر جب مساجد کی خدمت کی باری آتی ہے تو مساجد کے جو امور کے نگران لوگ مقرر ہوتے ہیں وہ مرد ہی مقرر ہوتے ہیں، خدمت گزاری کا شرف مردوں کو ہی نصیب ہوتا ہے سوائے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے باوجود یہ کہ خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ اعزاز بخشا کہ ان کو اپنے گھر کی خدمت پر مامور فرمایا، اور جو کچھ انہوں نے خدمت فرمائی اللہ کے گھرانے کی توفیق باللہ کے ساتھ اللہ نے اس خدمت کو قبول بھی فرمایا اور آپ کو عظمت و درجہ بھی عطا فرمایا۔ اب اسی ضمن میں اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا فرشتوں نے اے مریم علیہ السلام ان اللہ اصطفاکی، یہ جو کاف کے نیچے زیر آئی ہے نا یہ مؤنث کی علامت ہے، اگر مذکر ہوتا تو پھر اصطفا کا لفظ ہوتا۔ اگلا لفظ بھی وطہرا کی ہے، یہ کاف کے نیچے زیر کا آنا یہ مؤنث کی علامت ہے، اور اس کے آگے بھی وصطفا کی ہے، یہ وصطفا کا ہوتا اگر مؤنث مذکر ہوتا تو یہ مؤنث کی پہچان ہے۔ ان اللہ اصطفا کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اے مریم سلام اللہ علیہا آپ کو چن لیا ہے، وطہرا کی، اور آپ کو خوب صاف ستھرا فرما دیا ہے، وصطفا کی، اور آپ کو پسند فرما لیا ہے، علی نساء العالمین، جہاں بھر کی عورتوں پر۔ یہ فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ڈائریکٹ آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو یا مریم کے ساتھ خطاب فرمایا، یعنی کہ آپ خود سن رہی تھیں ان کی بات کو، تو فرشتے کے ساتھ ہم کلام ہونا یہ بھی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عزت عطا فرمائی۔ ان اللہ اصطفا کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ چننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص انوار و تجلیات کی برکتیں عطا فرمانے کے لیے پسند فرما لیا ہے، اپنی برگزیدہ بندیوں میں سے آپ کا شمار فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو پسند فرمایا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ پاک نے پسند فرمایا۔ اور جہاں پہ وہ روایات ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ کریم جل مجدہ نے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی، اور بعض روایات کے اندر آیا کہ مومنہ عورتوں کی سرداری عطا فرمائی، تو وہاں پہ فرمایا کہ اے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام جو ہے وہ مسلم شدہ ہے، یعنی تسلیم شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ پسند فرمایا کہ آپ کو مقام دیا، اور آپ کے علاوہ جس بی بی کو عزت عطا فرمائی وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو یہ 4 سب سے بڑی پاکیزہ عورتیں ہیں کائنات عالم کے اندر، سیدہ مریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث کے اندر ان کا رتبہ بلند کیا گیا، بیان کیا گیا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر، جناب کے اندر جو ان کی شان و شوکت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اپنے کثیر فرامین طیبات احادیث نبویہ کے اندر اس کو بار بار ذکر فرمایا اور بیان فرمایا۔ وطہرہ کی، اور اے مریم سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب صاف ستھرا فرمایا۔ یہاں ستھرا فرمانے سے مراد یہ ہے کہ آلودگیوں سے پاک فرمایا، اور گناہوں سے آپ کو حفاظت عطا فرمائی، اور آپ کو تمام قسم کی نجاستوں سے، حتیٰ کہ یہ جو بیویوں کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزگی عطا فرمائی۔ وصطفیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند فرما لیا علی نساء العالمین، جہاں بھر کی عورتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بلند ہے، اور میری امت سے پہلے 2 بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ شان بخشی، ان میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 بیویاں ہیں۔ تو نساء العالمین، العالمین سے مراد کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو سارے جہانوں سے زیادہ مقرب ہیں، برگزیدہ ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں العالمین سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت تک زمانہ تھا اس میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی شان و شوکت مسلم شدہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اور باقی یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں پہ صرف اپنی روایات کے اندر، اپنے فرامین کے اندر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، تو پوری کائنات کی عورتوں میں سے اگر دوسرا نام لیا تو وہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا نام لیا۔ اس حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں یا مریم اقنتی، یہ مقام ذکر کر کے فرشتے نے کیا کہا؟ یا مریم اقنتی، اے مریم سلام اللہ علیہا، اقنتی، جھک جائیے، کھڑے ہو جائیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ اس لفظ سے مراد ہے عاجزی، لی ربی کی، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑی ہو جائے، خشوع و خضوع سے، عبادت کا جس طرح عاجزی کے ساتھ ادا کرنے کا حق ہے اس طرح کھڑے ہو جائیے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ فرشتوں نے کہا نا، فرشتے نے سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے اتنا لمبا قیام کیا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم پڑ گیا، یعنی سوزش پیدا ہو گئی، اور ان سے خون بہنا جاری ہو گیا۔ یعنی اس قدر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع، ادب کے ساتھ آپ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام کی، حاضری پیش کی۔ وسجدی، اور سجدہ کیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں سے پہلی امتوں کی عبادت تھی نا، اس میں بھی سجدہ ہوتا تھا۔ ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد جماعت ہے، اور بعض نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کی طرح، یعنی جس طرح آپ کے خاندان میں سے اور پہلے جو برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں گزرے ہیں، جس طرح کہ وہ صحیح معنوں میں عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کی ادائیگی کیا کرتے تھے، آپ بھی انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیے، رکوع کیجئے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس وقت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے جماعت کے ساتھ بھی شمولیت یہ لازمی تھی، جیسے پیچھے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ شریف کے اندر ہم نے مردوں کے بارے میں پڑھا، مشہور زمانہ آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ سے ہم نے مردوں کے لیے جماعت ثابت کی، کہ کوئی بندہ کہے نا کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم آیا، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، تو جماعت کا کہاں سے آیا؟ تو ہم یہ دلیل آیت کے طور پہ، یہ آیت کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ جماعت کا ذکر ہے، اور احادیث نبویہ سے، نص قطعی سے، سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ثابت ہے، اور فضیلت بھی ثابت ہے جماعت کی۔ تو یہاں سے بعض نے فرمایا کہ ان الفاظ کی طرح یہاں بھی چونکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا ذکر آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنی فضیلت کے باعث جماعت کے اندر بھی شمولیت اختیار کر سکتی تھیں۔ ذالک من انباء الغیب، اب ان کو ندا کرتے کرتے نا، ان کا مقام بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کے اندر پھر درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی ہمارے پاک نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،
یہ ذالکہ یہ یعنی یہ مریم سلام اللہ علیہا کی باتیں اور پیچھے زکریا علیہ السلام کی باتیں اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکبادی کا ملنا، بشارت کا، خوشخبری کا ملنا، یہ کیا ہیں؟ من انباء الغیب، انباء جمع ہے خبریں، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم وحی کرتے ہیں ان کو آپ کی طرف۔ کئی جو باتیں ہوتی ہیں نا علم کے حساب سے، مختلف علم کے ذرائع ہیں، مثلا میں نے پڑھا ہے کتاب کے اندر تو مجھے اس ذریعے سے کتاب کا علم پڑھنے سے ملا ہے، استادوں نے سکھایا ہے تو ہمیں سیکھنے کی برکت سے علم نصیب ہوا۔ بعض بندے خود اپنے طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے علم عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو علم ہوتا ہے نا وہ چھٹی حس کی بدولت علم عطا ہوتا ہے، یعنی محسوس کرنے سے، ادراک کرنے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے۔ بعض اوقات خبر رسیدہ کے ذریعے سے، یعنی مجھے علم نہیں تھا، آپ آئے مجھے کوئی دین و دنیا کی خبر بتائی کہ حضرت باہر یہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں تھا، چلیں آپ میرے لیے یہ جو خبر لے کر آئے، اس خبر کی برکت سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی، پہلے پتہ نہیں تھا، آپ کے بتانے سے مجھے پتہ چلا، تو اس وجہ سے بھی علم آتا ہے۔ لیکن جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا علم ہے، یہ صرف خبر دینے سے نہیں آتا، یہ صرف سوچنے سے بھی نہیں آتا، اور ان کو پڑھنے کی بھی یہ جو ہوتی ہے نا، یہ پڑھنے کی مطلب محتاجی ہو، یہ پڑھنے کی بھی ضرورت سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کو وحی کے ذریعے سے اللہ پاک بتاتا ہے، اور وحی کے ذریعے سے اور نبوتوں کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی برکتوں کی وجہ سے اور فرشتوں کے نزول کی برکت کی وجہ سے وہ جو ظلمتوں کا سفر ہے نا وہ دور ہوتا رہتا ہے، اور انوار و تجلیات کی برسات ان کو ملتی ہے، اور ان کو آگہی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ توجہ فرمانے کی برکت سے۔ اور بعض اوقات ان کو اللہ کی طرف سے مشاہدہ بھی کروایا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بھی بتایا گیا، قرآن مجید کے ذریعے سے، اور وہ جو کچھ جہنم اور جنت کے مشاہدات تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج شریف پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے آپ کو مشاہدات کے ذریعے سے جنت کی سیر کروائی، جہنم کی سیر کروائی، اور پھر بتایا کہ آپ کی امت کے یہ احوال ہوں گے، یہ بندہ ہے، یہ ریاکاری کرتا تھا، یہ بی بی ہے، یہ چغلی خوری کے اندر ملوث تھی، یہ معاملہ تھا، فلاں معاملہ تھا، تو ساری امتوں کے اکثر اعمال کے آپ کو مشاہدات کروائے گئے، وہ مشاہدات آپ کو کروائے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ دکھایا گیا، اس کو لے کر آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے امتیوں سے وہ معاملہ یعنی جو ہے نا وہ بیان کیا، وہ معاملہ جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی بھی ان میں موجود تھے، آپ نے اس کی تصدیق فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے پھر آپ کے بیان کرنے سے لوگوں کو خبریں ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ظاہراً خبر نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی عطا کی وجہ سے آپ پر کرم ہوا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اب خبریں غیب کی ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے ہم آپ کو وحی کرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ان غیب کی خبروں کی۔ یہ بھی بہت بڑی آیت دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دان نبی ہونے کی۔ وہ جو قرآن مجید کے اندر ہے نا کہ آیت مقدسہ ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان مبارکہ یہ ہے، آخری پارے کی آیت ہے، آپ کی شان مبارکہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ غیب کی خبریں امتیوں کو بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ تو کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں غیب تو صرف اللہ کی شان ہے، اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب والشہادہ کا معنی کیا ہے؟ وہ غیب کا جاننے والا اور غیب کی گواہی رکھنے والا، یعنی غیب پر گواہ بھی ہے اللہ اور غیب کا جاننے والا بھی ہے اللہ۔ تو اللہ جب غیب کا جاننے والا ہے تو پھر نبیوں کے پاس تو یہ علم نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے نفی تو نہیں ہے کہ اللہ ہی صرف، یا تو ترجمہ یہ ہو نا عالم الغیب والشہادہ، صرف اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ صرف کا تو ترجمہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو ہے غیب کا جاننے والا اللہ ہے، اور غیب پر نگاہ رکھنے والا، خبر رکھنے والا، آگاہی رکھنے والا، گواہی رکھنے والا وہ بھی اللہ ہے، صرف کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس غیب سے اللہ کے علاوہ کسی کے علم کی نفی کرتے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید کی دوسری آیت پیش کر دیتے ہیں جس میں اللہ پاک نے سورہ جن شریف اور پارہ نمبر 29 کے اندر آتا ہے عالم الغیب، یہاں بھی وہی لفظ آیا، ادھر کیا میں نے پڑھا ہے عالم الغیب، اور ادھر بھی میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کے مقابلے میں آیت پڑھ رہا ہوں عالم الغیب۔ ادھر آپ نے کہا تھا، لوگوں نے کہا تھا عالم الغیب والشہادہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر انبیاء کے علم غیب پانے کی نفی ہوتی ہے، ثابت نہیں ہوتا۔ اور میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں پارہ نمبر 29 میں
یہ میں باقاعدہ آیت کا نمبر بھی آپ کو نکال دیتا ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں ان کی معلومات میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ قرآن سے باہر کا ہے۔ تو اللہ پاک کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ جن شریف کے آخر میں آیت کا نمبر 26 ہے اور ساتھ میں 27 ہے، یہ دونوں آیتیں ملا کے سورہ جن شریف کی اللہ پاک فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ پاک غیب کا علم جانتا ہے، وہ کسی کو بھی آگاہ نہیں فرماتا اپنے علم غیب سے، کسی ایک کو بھی آگاہ نہیں فرماتا۔ اب نفی ہو گئی نا، پہلے تو نفی ہو گئی، اب اس سے تو ان لوگوں کی بات ثابت ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کسی بھی طرح کا علم نہیں ہے۔ اب ساتھ میں آگے اللہ پاک کی خود تصدیق دیکھیں، فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر اس کو آگاہی دیتا ہوں جس کو بھی چن لوں اپنے رسولوں میں سے۔ من ارتضی کا معنی کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں استفا بھی ہم نے پڑھا ہے نا، استفا کا، استفا کی مریم سلام اللہ علیہ کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور مذکر کے لیے استعمال ہو تو میں نے پہلے بتا دیا استفا کا کہتے ہیں، وصطفیٰ کا کہتے ہیں، اور مؤنث ہیں چونکہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ تو اس لیے اس میں وصطفیٰ کی لفظ آیا۔ تو یہ ارتدا، اجتبا، استفا، ان تینوں کا یہ تقریباً ہم معنی ہے لفظ عربی کے اندر، یعنی چننا، پسند کرنا، نشاندہی والے، یہ ان کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو میں اپنے رسولوں میں سے چن لوں اس کو علم عطا فرماتا ہوں۔ تو یہاں سے خود اللہ پاک اقرار فرما رہا ہے، اس بات میں جواب ارشاد فرما رہا ہے اللہ کریم جل مجدہ کہ میں اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کروں۔ اب کس کو وہ پسند کرتا ہے؟ اب یہ تو سارے زمانے پہ ظاہر ہے کہ جس کو بھی وہ پسند کرے، ظاہری بات ہے سب رسولوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، تو اس لیے رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا، نبوت کا تاج پہنایا۔ ہم کسی ایک اپنے اسٹوڈنٹس بچے کو بھی شیلڈ دیں نا، اعزازی شیلڈ دیں یا ڈگری دیں یا کوئی گولڈ میڈل دیں یا سلور میڈل دیں، تو یہ میڈل یا اس طرح کے انعامات تو فتن دیے جانا یہ ہماری اس سے رضامندی کی دلیل ہوتی ہے نا، کہ استاد راضی ہیں، اس کی پرفارمنس سے راضی ہیں، اس کی کمٹمنٹ سے راضی ہیں، اس کے پڑھائی سے راضی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ شیلڈ بھی دے رہے ہیں، میڈل بھی دے رہے ہیں، اور کہیں کہ تمغہ لینے کے باوجود بھی یہ ہمارا پسندیدہ نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ عام تمغہ نہیں دیا گیا، یہ تمغہ نبوت دیا گیا اور رسالت کا تاج پہنایا گیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نمبر نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے کس کو زیادہ کس پر فضیلت دی، ہم نہیں نمبر لگا سکتے، ہم نہیں ترتیب بتا سکتے، ہماری مجال کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم نمبر لگائیں۔ مگر جس کو بھی میرے مالک نے پسند کیا رسولوں میں سے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ لیکن یہ سب مکاتب فکر کا اتفاق ہے، بالاجماع یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے من جملہ اپنے تمام رسولوں، پیغمبروں، نبیوں میں سے سب سے زیادہ جس کو سید الانبیاء والمرسلین کا لقب اور مرتبہ عطا فرمایا وہ ہمارے جناب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا محبوب اور پسندیدہ چنا ہوا رسول نہیں۔ تو پھر ان سے بھی بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کا علم چھپایا ہوا ہے، اور یہاں بھی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت مبارکہ اس کے اندر بھی اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کا خود اقرار کرنا ہے کہ ہم یہ غیب کی خبریں ہیں، نام بتائیں تو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن خود اللہ پاک فرما رہا ہے نوحیہ الیک، ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، وحی بھیج دیتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ اس وقت موجود، کب؟ اذ یلقون اقلامہم، جب کہ وہ قرآن اندازی کے لیے اپنی قلمیں ڈال رہے تھے۔ جیسے میں نے گزشتہ درس کے اندر آپ کو کل پرسوں بتایا کہ انہوں نے دریا کے اندر قلمیں پھینکی، کس وجہ سے؟ کہ کون کفالت کرے گا؟ زکریا علیہ السلام نے کہا میں ان کا خالو جان لگتا ہوں، میں مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کروں گا، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں۔ تو قلمیں ڈالی گئیں اور اللہ پاک نے اسی کے بارے میں فرمایا ایہم یکفل مریم، کہ جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے اپنی کہ کون کفالت کرے گا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی۔ وما کنت لدیہم، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب کہ وہ اس قرآن اندازی سے پہلے کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں باتوں کے اندر اللہ پاک نے خود نفی فرمائی۔ آپ ظاہراً تشریف فرما نہیں تھے، قرآن اندازی کے کرتے وقت بھی آپ تشریف فرما نہیں تھے، اور جب وہ جھگڑا کر رہے تھے پھر بھی آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ اور مسئلہ ہمیں کس نے بتایا سارا؟ وہ قرآن اندازی والا اور مریم علیہ السلام کی کفالت والا اور زکریا علیہ السلام تو تسلیم کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹے کی پیدائش کا، یہ کس نے بتایا؟ قرآن مجید نے بتایا نا، میں نے آپ کو قرآن مجید سے پڑھ کے سنایا ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے آپ موجود نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ یہ بڑی گہری میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اسی قرآن کو ہی سمجھ جائیں نا تو پتہ چل جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ خود اللہ پاک فرما رہا ہے آپ موجود نہیں تھے دونوں کاموں کے وقت، ان کے جھگڑا کرنے کے وقت بھی اور ان کی قرآن اندازی کے وقت بھی۔ اب موجود نہیں تھے تو پتہ نہیں تھا ہونا چاہیے نا، تو پتہ ہے کیونکہ قرآن مجید نے بتایا ہے، ہم جیسوں کو بھی بتا دیا ہے، اور ہم نے آگے قرآن پڑھ کے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے اور قرآن کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا، ہماری طرف قرآن مجید نازل تو نہیں ہوا، میری طرف قرآن مجید اترا تو نہیں، میرے دل پر تو نہیں اترا، جس کے دل پر اترا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا، سارے کا سارا قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا گیا، ہماری طرف نازل نہیں کیا گیا، ہماری طرف صرف ذریعہ ہدایت، ذریعہ رحمت، ذریعہ شفا بنا کے بھیجا گیا۔ تو ہمیں اس کے پڑھنے سے پتہ چل گیا 15 صدیہ بعد بھی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر شریف پر ایک ایک آیت کر کے خصوصی طور پر اسپیشلائز طور پہ فرشتہ بھیج کے جس کو ایک ایک بات کا بتایا گیا، کیا اس کو ان غیب کی خبروں کا پتہ نہیں تھا؟ ہمیں پتہ لگ گیا اس سارے معاملے کا، اور یہ بھی قرآن نے بتا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً اس وقت موجود بھی نہیں تھے، اور پھر موجود نہ ہونے کے باوجود ان پر جو قرآن اترا اس نے ہمیں بتا دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے بتانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم آیا، اور اللہ کے نازل کرنے سے قرآن مجید میں وہ حصے آئے، اور اس حصوں کے قرآن مجید میں آنے کی وجہ سے ہمیں آگاہی ہوئی اور آگے آپ لوگوں کو آگاہی ہوئی، اور قیامت تک آگاہی ہوتی رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم یہ ضرور وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے جاننے سے حضور کچھ نہیں جانتے، اپنے چاہنے سے کہ ہم کہیں کہ اللہ کی محتاجی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تو لیے بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ عقیدہ شرک والا ہے۔ یہ ہمارے اگر کسی بھی ہم مکتب کا بھی عقیدہ ہے، ہم مکتب فکر کا، ہم مسلک کا، تو اس کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ کی جناب سے لیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اپنی رضا سے پسند سے خود عطا فرماتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے غیب کی تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ تو آپ کا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ادھر سے جنگ زوروں پر تھی، اور کتنے میلوں کا فاصلہ تھا، اور آپ نے حضرت ساریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ جو تھی وہ سارے کا سارا جنگی ماحول کے بارے میں ہدایات جاری کی۔ جیسے ایک چیف ان کمانڈر ہوتا ہے، وہ اپنے فوجی کو ہدایات جاری کرتا ہے کہ اس طرف ہو جائیں یا اس انداز سے جنگ لڑیں، تو وہ پہاڑ کے پیچھے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کیا رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے، اور وہ منظرنامہ مشاہدہ جنگ کا ماحول آپ کی نظروں کے سامنے تو نہیں تھا، آپ تو مسجد شریف میں تشریف فرما تھے۔ ظاہری بات ہے مسجد سے باہر، در و دیوار کے باہر تو جنگ نہیں تھی ہو رہی، جنگ تو لڑی جاتی ہے میدانوں میں کافروں اور مسلمانوں کی۔ اس وقت منبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے غیب دان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادموں کو، خلفاء کو بھی یہ مقام عطا فرما دیا کہ سارا منظرنامہ جنگ کا اٹھا کے ان کے سامنے پیش فرما دیا، اور وہ وہاں پہ ڈائریکشن دے رہے ہیں اس طرف ہو جائیں، اس طرف ہو جائیں۔ اور ساریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بعد میں آئے، احادیث سے یہ ثابت ہے، میں نہیں کہہ رہا، احادیث سے ثابت ہے اور سیاستہ سے ثابت ہے، وہ جب آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جنگ کیسے جیت لی، آپ تو غلط ڈائریکشن پہ جا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو خلفاء نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے، صحیح پتہ بتایا ہے، اس کی برکت سے ہم نے ان کی مانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ میں کامیابی عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا، اب یہاں اس وقت صحابہ کرام کہہ سکتے تھے نا عمر فاروق آپ جمعہ پڑھائیں، آپ جمعے کا خطبہ دیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے انہوں نے ڈائریکشن دی، تو انہوں نے بعد میں بتایا بھی نا، جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ آپ نے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان میں کہاں لے آئے، تو انہوں نے کہا میں جنگ کے بارے میں اپنے غلاموں کو جو ہے نا وہ صحیح عطا پتہ بتا رہا تھا، معلومات دے رہا تھا۔ تو صحابہ میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ معلومات آپ کے سامنے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا جنگ کا ماحول، تو آپ کہاں سے دے رہے تھے، اور آپ کوئی غیب جاننے والے ہیں اور آپ نے شرک کر دیا۔ کبھی بھی ایک نقطہ، ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں مل سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے بحمد اللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید کے مطابق ہے۔ آگے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم سلام اللہ علیہا، ان اللہ یبشروکی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، ایک عمل کی۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، یہ بشارت دی گئی، جیسے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا، وہ جو بچہ آپ کا پیدا ہوگا نا اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ۔ ابنو کا معنی بیٹا، مریم کا معنی آپ کا بیٹا، مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ ہوں گے وہ۔ اب عیسیٰ اور مسیح
یہ عیسیٰ تو چلو ان کا نام معروف ہے نا، تو مسیح کا بعض اوقات ترجمہ نہیں پتہ چلتا کہ مسیح کیوں کہتے ہیں، تو اس کے کئی معنی ہیں۔ عربی کے اندر بھی اس کا معنی ہے، عبرانی زبان ہے ایک کائنات کی، اس کے اندر بھی اس کا معنی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو مفسروں کے سردار ہیں انہوں نے بھی اس کا معنی بیان کیا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے آلودگیوں سے پاک رہنے والا، نجاستوں سے پاک رہنے والا، آلودگیوں سے، گناہوں سے پاک رہنے والا، یہ ایک مسیح کا معنی ہے۔ اور ایک مسیح کا جو عبرانی زبان کے اندر معنی ہے نا وہ ہے مبارک، برکتوں والا۔ اور ایک جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت دیگر مفسرین نے بیان کیا، وہ یہ تھا کہ آپ کے مزاج شریف کے اندر جب بڑے ہوئے نا تو آپ کے مزاج شریف کے اندر سیر و سیاحت کا بڑا ایک جذبہ تھا، شوق تھا، جنون کی حد تک، اور آپ اکثر ایک جگہ پہ نہیں تشریف فرما رہتے تھے۔ ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہم 5 سال 4 سال 5 مہینے 5 دن ادھر ہی رکے رہیں گے، آپ اکثر طور پہ ٹریول ہی کرتے رہتے تھے، سفر ہی کرتے رہتے تھے، ادھر گئے پھر اس علاقے سے آپ نے سفر اختیار فرمایا، دوسرے علاقے میں چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو آپ کو سیاحت کا شوق تھا، گھومنے کا اور اللہ کا پیغام برحق عام کرنے کا، اور نئی نئی بستیوں کے اندر نئی نئی جگہوں پہ جانے کا۔ تو اس وجہ سے اس کا ایک مسیح کا معنی ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، یعنی سیر و سیاحت کی طرف جانے والا۔ تو یہ آپ کے چونکہ مزاج شریف کے اندر تھا اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور ایک مسیح کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، چونکہ آپ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور قوم کے سردار بھی تھے، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ وجیہن، وہ معزز ہوگا، فی الدنیا، دنیا کے اندر۔ معزز سے مراد یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جیسے آپ علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ آپ قم باذن اللہ فرماتے تھے تو مردے زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو قرآن مجید گواہی دیتا ہے اس کے بارے میں کہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے، برس کے کوڑی کے مریضوں کو آپ شفا دیتے تھے، اور آپ دعا کے اندر مستجاب الدعوات نبی تھے، دعائیں فرماتے نا تو جیسے ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تو اللہ کریم جل مجدہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ دنیا کے اندر معزز ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور جس طرف آپ نگاہ فرماتے تو آپ کمال فرماتے، لوگ آپ کے حلقہ بگوش ہو جاتے، آپ کے معاون ہو جاتے، آپ کے انصار بن جاتے، یعنی مدد کرنے والے بن جاتے۔ اور جس طرف آپ نے جس سے جنگ کی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، یہ معنی ہے۔ والآخرتی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معزز فرمائے گا۔ آخرت میں یہ معزز ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر کہتے ہیں نا معاذ اللہ سولی پر سلیب پر چڑھ گئے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تو آخرت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ ان سے لڑیں جھگڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے خلاف گواہی پیش کریں گے کہ یہ تھے وہ جو بظاہر دنیا کے اندر مجھے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہ میرے لیے صلیب کہتے تھے اور کہتے تھے سولی پر چڑھا دیے گئے، پھانسی کا پھندا ان کو لگا دیا گیا، اور میں تو زندہ ہو کے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اور پھر قرب قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ آپ تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو آپ اپنا امام مانیں گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی سابقہ یا نیا نبی کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو اس لیے اس حیثیت سے آپ کی نبوت کا عرصہ پورا ہو چکا، اور آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے پاک نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ اور آخرت میں ایک معزز ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، جس طرح دیگر انبیاء اکرام کو ہمارے پاک نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جس نبی کے بارے میں اللہ کی چاہت ہوگی وہ شفاعت فرمائیں گے، اپنی امتوں کے گناہ بخشوائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ قربت والے ہوں گے۔ قربت والے اس حوالے سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قربت اور منظوری ہوئی، انوار و تجلیات کی برسات ہوئی، بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہو گئی، اسی طرح جب قیامت والا دن منظرنامہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے صاحبان رحمت میں، قرب میں، اپنے رب تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں خاص جگہ پر، خاص سٹیج پر آپ کو جلوہ افروز فرمائے گا، جگہ عنایت فرمائے گا، اور پھر سارے لوگ اس کی زیارت کریں گے۔ اور وہ پھر جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ ایک ہے، جس کو میں اکثر ظاہر کرتا رہتا ہوں کہ ایک عیسیٰ خدا ہیں، ایک مریم سلام اللہ علیہ معاذ اللہ خدا ہیں، اور ایک تیسرا وہ خدا ہے جو ہم سب کا خدا ہے۔ یہ اس کو قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 کے اندر بیان کیا گیا کہ انتہو خیر لکم، اس عقیدے سے اللہ کے قرآن نے واضح طور پر کہا باز آ جاؤ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ بھی بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے آج کل کے دور میں بھی۔ وہ کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں نا کہ صرف عیسیٰ خدا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 3 خدا ہیں، اور ایک مسیح عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور وہ خدا ہمارے رخصت ہو گئے، معاذ اللہ صلیب پر چڑھا دیے گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے، تو دوسری خدا ہماری مریم سلام اللہ علیہ ہیں۔
اور وہ بھی چلی گئیں تو اب تیسرا خدا ہمارا یہ ہے، یعنی ان کا وحدہ لا شریک ذات کا عقیدہ نہیں ہے، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو مقربین کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی قیامت والے دن دیکھیں گے تو پھر اپنے اعمال پر جو ہیں وہ یعنی تشویش میں مبتلا ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی معافی تلافی کی گنجائش مل جائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بقیہ اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے ما سوا ان لوگوں کے، کیونکہ ان سے آپ ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے، اور اس لیے بھی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے تاکہ جو وحدہ لا شریک مانتے ہیں ہمارے پاک نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سمیت اللہ کی ذات کو، آپ ان پر مہر ثبت فرمائیں گے کہ یہ عقیدہ ٹھیک تھا جو اللہ وحدہ لا شریک کو ایک کہتے تھے، اور چونکہ میں تمہاری بھی سفارش کر سکتا تھا اگر تم گناہ گار ہوتے، لیکن چونکہ عقیدے کے اندر ہی تمہاری غلطی ہے اور بہت بڑا عقیدہ ہے، اور آپ قرآن مجید سے پڑھ کے آئے ہیں کہ مشرک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی، تو وہ شرک کرنے والے لوگ تھے، اس لیے آپ ان سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے اور ان سے اعراض برتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سمیت ہر ایک پاک پیغمبر کا ادب اور فیضان نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب کریم آج کی حاضری کو قبول فرما، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عظیم قصائد شان و شوکت مدحت کا بیان پیش کیا گیا۔ یا اللہ صحیح قرآن کے فہم کے مطابق آپ کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین غیروں کے فتنہ پرور فساد سے اور نظریات سے محفوظ فرما، اسلام کے صحیح روحانی ایمانی عقائد پر صحیح استقامت کے ساتھ عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی خیر اور برکتوں کا نزول فرما، صحیح معنوں میں دین کی آبیاری کی آگے پیغام برحق عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے گناہ معاف فرما، امت کی بخشش فرما، آنے والوں کو سننے سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما، علماء ربانیین مشائخ اعظام کی بخشش فرما۔ یا الہی سب کے ساتھ اخروی میدانوں کے اندر اپنی نرمی والا رحمت والا معاملہ فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے عوارض ہماری بیماریاں دور فرما۔ یا الہی مشکلات کا ازالہ فرما، غموں سے رہائی عطا فرما، مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرما، غیب کے بے مثل خزانوں سے ہماری مدد فرما، رزق حلال کی تمام قسم کی برکتیں ہماری نسل ایمانی کا مقدر فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستیوں سے رہائی عطا فرما، جہاں جہاں مفلس طبقات ہیں یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، مظلوم امتیوں کو آزادی عطا فرما، ظالموں کو چنگل سے غصب سے رہائی عطا فرما، آنے والوں کی جتنی بھی نیک جائز حاجات ہیں سننے سنانے والوں کی صدقہ قرآن کریم اور عظمت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام کی جائز حاجات قبول فرما، ہر ایک کے جملہ مسائل حل فرما، بے اتفاقی ہے یا الہی تو محبت کی فراوانی اور حسن اتفاق و محبت عطا فرما، بار بار عمرہ شریف بار بار حج بیت اللہ شریف کی سعادت عطا فرما، جب دم واپسی کا وقت آئے یا اللہ نزا کے وقت کو آسان فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر کی دولت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما، جسم پر کفن شریف فرما، آنکھوں پر سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اور سرمایہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔